السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے پہلا لیسن پڑھا ہے جو حمد یعنی دعا کے طور پہ اس کتاب میں دیا ہوا ہے، جس میں مصنف نے اللہ تعالیٰ سے علم کی روشنی سے منور ہونے کی التجا کی ہے کہ مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو وہ ٹاپک ہم نے 2 لیکچرز میں پڑھا ہے۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سبق نمبر 2 ہے۔ اس سبق میں جو الفاظ آئے ہیں نئے الفاظ کے تعارف کے طور پہ، ان میں سے کچھ اس طرح کے ہیں: بلند، اونچا، یتیم، یتیم سے مراد جس کے باپ کا انتقال ہوا ہو، شفقت، محبت، ہمدردی، پیار، ننگا، بغیر کپڑوں کے، شہید، میدان جہاد میں قتل ہونے والا، منع، رکاوٹ، پیوند، کپڑے پہ لگا ہوا جوڑ، واقعات، واقعہ کی جمع ہے، اسوہ حسنہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، عمل، کام، جمع اس کا اعمال ہے۔ اب مزید اس پہ کچھ الفاظ ہیں، جیسے پیدل جو ہم چلتے ہیں، حضور یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے مراد لفظی میننگ اس کی جناب ہے، عیال، گھوڑے کے گردن کے بال، تعمیر، بنانا، حجرہ، چھوٹا کمرہ، مسعود ایک صحابی کا نام، انصاری مدینے کا رہنے والا، وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی ہے، مدد کی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں جن کو ہمیں اسی لحاظ سے ہم آواز لکھنا ہے، جس لفظ میں 4 حروف آنے چاہیے، تو ہمیں بھی اس میں 4 بنانے ہیں، جبکہ مصنف نے یہاں پہ 2 الفاظ دیے ہیں، قیامت اور لیاقت، 2 ہم آواز الفاظ ہیں۔ ایسے ہی 4 الفاظ اور ہمیں لکھنے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ جو یہ الفاظ ہم آواز بنانے ہیں، جیسے مصنف نے یہاں پہ قیامت دیا ہے یا لیاقت، ہمیں بھی اس میں 4 الفاظ ایڈ کرنے ہیں، جیسے ہم لکھیں گے سعادت، شجاعت، مہارت، امارت، یعنی امارت سے مراد کوئی عہدہ۔ یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی ہوئی ہے، قیامت کے دن اعمال سے پہلے اخلاق پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال سے پہلے اخلاق، اعمال سے مراد کام، یعنی یہ عمل کی جمع ہے، کام، اور سے پہلے اخلاقیات یعنی مارل پوزیشن، انسان کی اخلاقی صورتحال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہاں پہ دی ہوئی ہے، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یعنی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رشوت یعنی جو رقم کسی کو کوئی کام کرنے پہ بیچ میں دی جاتی ہے،
جبکہ وہ رقم اس کی حق نہیں ہوتی ہے، بطور ظلم کے وہ لیتا ہے یا مجبور ہو کے وہ دینی پڑتی ہے، تو ایسی رقم دینے والا اور جو لینے والا ہے، کہیں پہ کوئی یہیں سے دیتا ہے، کوئی کسی جگہ لیتا ہے، تو ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں جہنمی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ایک بات دی ہوئی ہے جو پہیلی کی صورت میں ہے، ذرا بوجھے، سیکھنے والا بولتا جائے، سیکھنے والا بولتا جائے، سکھانے والا چپ، اس سے میرا دھیان لڑا ہے، شور نہ کرنا چپ۔ پڑھنے کی چیز 4 حروف کا لفظ، پہلا قاف اور آخری نون، یہاں پہ یہ رحل بنی ہوئی ہے، اس پہ جو کتاب رکھی ہوئی ہے یہ قرآن ہے، یہاں اس سے مراد قرآن ہے۔ سیکھنے والا یعنی جو سیکھنے والا ہے وہ بولتا جائے، یعنی پڑھتا جائے، تلاوت کرتا جائے، سکھانے والا چپ، یعنی جو سکھاتا ہے، جس نے اس کو نازل کیا ہے، وہ خاموشی سے اپنے بندے کی یہ تلاوت سنتا رہتا ہے، اس سے میرا دھیان لڑا ہے، یعنی ہم نے اپنا دھیان اس طرف دیا ہے، شور نہ کرنا چپ، یعنی جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت خاموش ہونے کی ضرورت ہے اور خاموش ہونا چاہیے۔ یہاں پہ قاف پہلے قرآن کا آتا ہے اور نون آخر میں۔ اب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھنا ہے، یہ پیج نمبر 14 ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اول سے آخر تک، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں، بہت سی نعمتیں، بہت سے انعامات اس کائنات میں رکھے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سہولیات جو اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور انسان کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور انہیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پہلا نبی بھی بنایا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اور تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے پیغمبر تھے۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین انتظام کیا کہ اپنے منشے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا میں، اس دنیا میں یہ انسان زندگی گزارے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے پیدا کرنے کا مطلب، مقصد قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیے گئے جن اور انسان سوائے عبادت کے لیے۔ تو اب عبادت سے مراد وسیع معنوں میں انسانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا، انسانیت کے لیے کام کرنا، اور انسانوں کی ہمدردی، پیار، محبت سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ جاتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طریقہ سکھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، یہاں علم کی تعلیم دینے کے لیے ایک کے بعد دیگر، یعنی ایک کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش
1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिन्होंने अपने अपने दौर में, अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने कबीलों में, अपनी अपनी जगहों पे जहाँ अल्लाह ताला ने उनको भेजा है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए काम किया, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की मर्जी बताने का काम किया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया है न आएगा, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन हैं, आखिरी पैगंबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातमुन नबी ला नबिया बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप प्यारे बच्चों, हमारे नबी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियत के बारे में हमारा यहाँ जो सबक है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, तो इसमें हमें एक वाक़ा सुनाया गया और इसके साथ साथ कुछ और बातें बता दी गई। अगर हम खुद प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बगौर मुताला करें, देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 53 साल ज़िंदगी गुजारी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों के साथ उठे बैठे, उनके साथ बातचीत की, उनके साथ काम किया। तो पूरे उस मक्का के माशरे ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल देखे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तरीका देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लम्हे हर वक्त अपनी ज़िंदगी को बतौर नमूना गुजारा है, जिसको देखकर अरब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहने वाले बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहने वाले बने। तो उसके बाद अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी, यानी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई। तो उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। तो यहाँ पे हमें इसलिए आपको ये कहना पड़ा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, कहाँ पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के आसपास खाने काबा में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारी, मक्का में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारी और लोगों के साथ अच्छा सलूक किया, लोगों के साथ हमदर्दी की, लोगों के साथ शफकत की। तो उस वजह से वो सारे लोगों का प्यारा बन गया था। और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, यहाँ से हम शुरू करेंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक दुनिया के तमाम लोगों से बुलंद व आला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों और गरीबों से बड़ी शफकत से पेश आते, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग दुनिया में आए हैं, उनसे ज़्यादा आला अरफा बुलंद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के, यानी यतीम उस बच्चे को कहते हैं जिसके बाप ने इंतकाल किया हो, उसको यतीम कहते हैं। और जिसके माँ भी और बाप ने भी इंतकाल किया हो, उसको भी यतीम कहते हैं। मगर जिस बच्चे के बाप भी जिंदा हूँ, माँ ने इंतकाल किया हो, उसको यतीम नहीं कहते हैं, बल्कि उसको यसीर कहते हैं। यतीम से मुराद जिसका अर्निंग हैंड, कमाने वाला हाथ न हो, तो उसको यतीम कहते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यतीमों और गरीबों, जिनके पास खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए कुछ न हो, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ बहुत ही मोहब्बत, हमदर्दी, शफकत से पेश आते थे। एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। आप जानते हैं ईदें दो हैं मुसलमानों की, ईद उल फितर
اور عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ اور عید الفطر رمضان کے روزوں کے بعد شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، اس دن وہ عید منائی جاتی ہے۔ یعنی اس دن شکرانے کے طور پہ مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پورے 30 دنوں یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو عید الاضحیٰ بڑی عید کو کہتے ہیں، جو 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اس میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی پیش کرتے ہیں، جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا پسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دمبا دے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے الگ کر کے یہ سنت جاری کی کہ قیامت تک آنے والے لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب ترین جانوروں کو ذبح کرے۔ تو یہ عید کہلاتی ہے عید الاضحیٰ۔ یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کیونکہ بچے خوشی کی یاد میں خوش ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں اس روز نماز کے بعد یا نماز کے ساتھ ساتھ۔ ان میں سے ایک بچہ الگ بیٹھا رو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جن بچوں کو کھیلتے دیکھا ہے، ان میں سے ایک بچہ الگ ایک طرف بیٹھ کے رو رہا تھا۔ اس کا لباس بھی پھٹا ہوا تھا، یعنی اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، پھٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے، اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا، بہت محبت، بہت پیار اور ہمدردی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے، خصوصاً جب کوئی بچہ یتیم ہو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا سنت نبوی ہے، تو اس سے اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ تو یہاں پہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ بچے نے یہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، میرے والد جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی خاطر شہید ہو گئے۔ بچے نے یہ جواب دیا کہ اے شخص، کیونکہ اس کو یہ پورا معلوم نہیں تھا، وہ ابھی اس بارے میں جانتا نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے والد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنگ میں چلے گئے اور وہاں اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے، تو وہاں اپنی جان دے دی، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، یعنی جب میرے والد شہید ہو گئے تو میری والدہ نے اب دوسرا نکاح کیا۔ میری ماں کے دوسرے شوہر یعنی میرے سوتیلے باپ نے مجھے میرا مال، جو میرے باپ کی پراپرٹی تھی، میرے باپ کا مال تھا، وہ مجھ سے چھین لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ سارا دن مزدوری کرتا ہوں میں، دن بھر لوگوں کے کام کرتا ہوں اور شام کو ان بچوں کے ساتھ کھیلنے آتا ہوں، اور شام کے وقت کام پہ واپس آتے وقت ان بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتا ہوں، لیکن یہ مجھے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، یہ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے۔ آج عید کے دن بھی یہ میرے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں، چونکہ آج خوشی کا دن ہے، اور آج بھی یہ میرے ساتھ بالکل کھیلتے نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے میں غمزدہ ہوں، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت پھوٹنے لگی،
اور شفقت سے بچے کا ہاتھ تھاما اور کہا، اس بچے کو پکڑا اور اس سے کہا کیا تم پسند کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ ہوں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بطور باپ ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا تھی، بیٹی تھی، تو عائشہ تمہاری ماں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے سے کہ میں آپ کا باپ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں، فاطمہ تمہاری بہن اور علی تمہارے چاچا ہوں۔ تو یہ الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بتائے، تو اب بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، یعنی اب اس کو معلوم ہوا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یعنی میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار، میں کیسے خوش نہ ہوں، میں کیسے یہ پسند نہ کروں کہ میرے باپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میری ماں اماں عائشہ ہے، اور میری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میرے چاچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو گھر لے گئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس بچے کو گھر لیا اور اسے صاف ستھرا پہنایا، نئے کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا۔ پیارے بچوں، اس سبق کو آپ یہاں سے اپنی کتاب سے دہرائیں اور اس کو ازبر کریں، یعنی زبان پہ اس کے الفاظ صحیح آنے چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان واقعات کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو محفوظ کریں، حفظ کریں، یاد کریں۔ اس کے بعد اپنے پیرنٹس، اپنے ساتھیوں، اپنے ہم جماعتیوں کے سامنے یہ بیان کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ہمارے اندر بھی ایسی باتیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر یہ صفتیں وجود میں آئیں اور ہم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں، تو کل قیامت کے دن اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آگے دوسرے لیکچر میں ہم اس لیسن کو آگے پڑھیں گے، اور ان الفاظ کو آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو آپ سینٹنس بطور جملوں میں بھی استعمال کریں گے، اور آپ کے پاس انشاءاللہ نوٹس آئیں گے، وہاں پہ ان کے سینٹنسز بھی دیے ہوئے ہیں، مگر آپ مزید ان کو اپنے راہ پہ جملے بنائیں، تو اس سے آپ کی لکھائی بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو یہ جملے بنانے بھی آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔